أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين. صلاة طيبة طاهرة مباركة. اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحب وترضى. اللهم اجعله قائدنا ورائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل وآنس به وحشتنا في قبورنا. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمین. سورۃ الفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی بار ہمارا تدبر ہوا تھا 2024. اب کافروں کا کیا تھا بہانہ؟ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فرشتے کیوں نہیں نظر آتے، یہ دعویٰ فرشتے یعنی خود کیوں نہیں آ کر بتاتے، یا رسول اللہ کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے اس چیز میں، یا خود اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نازل ہوتے ہمیں ہدایت دینے کے لیے. اور یہ سب غرور اور تکبر کی بات ہے کہ اپنے انسان اتنے بڑے بڑے بہانے یا اتنی بڑی باتیں کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس دن فرشتے آپ کو نظر آئیں گے نا، تو وہ آپ کے لیے وہ اچھا موقع نہیں ہوگا، اچھا دن نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے as we said last time يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. کہ اس دن جب فرشتے نظر آئیں گے، یا عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں جب عذاب لے کر آتے ہیں، یا موت کے ٹائم، یا قبر میں، یا حشر کے ٹائم، تو ڈونٹ بی ہیپی کہ آپ کو کوئی فرشتہ نظر آیا ہے یا آپ نے ریکویسٹ کی ہے تو آپ کو فرشتہ نظر آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پورے کے پورے اعمال ختم، ان کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ غبار کی طرح یہ ختم ہو گیا ہے. لیکن اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جو جنتی ہیں وہ تو بہت ہی خیر اینڈ اسٹیبل پلیس، گڈ پلیس، واحسن مقیلا، یعنی رات کی نیند کی بات نہیں ہو رہی. جو دن کے قیلولہ لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قیلولہ بھی ان کے لیے بہت ہی آرام کا ٹائم ہوگا، بہت ہی اچھا ٹائم ہوگا. وٹ اباؤٹ دوسری نیند؟ اگر انسان لمبی نیند سونا چاہ رہا ہے تو وہ تو بہتر ہوگی. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، یعنی ان کے ایون تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، تھوڑا سا بیٹھنا ہے، وہ بھی بہت ہی وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، the best nap، the best relaxing کے لیے جگہ ان کے لیے، ان کے سب چیزیں تیار ہوں گی. سو دس از جنت کی بات ہو رہی ہے. اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اب ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جب وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوں، فرشتے نازل ہوں. اب اس کا جواب آ رہا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اور فرشتے نظر کس دن آئیں گے، تمہیں یہ نظارہ دیکھنا ہے تو وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کہ جس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ 7 آسمان میں کریکس ہو جائے گی، جیسے سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وردتاً کالدہان. اس طرح لگے گا کہ آسمان پھٹ رہا ہے، جیسے پھول کے شیڈز ہوتے ہیں نا، پھول کے پیٹلز
جو ہوتے ہیں روز کے کیسے وہ لیولز کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لیولز کے، اندر اور باہر وغیرہ اس طرح. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ تو اس میں کچھ ایسی پھول ہوتے ہیں کہ اس کے شیڈز ہوتے ہیں، اندر سے زیادہ ڈارک ہوتے ہیں، باہر سے زیادہ لائٹ کلر ہوتا ہے، ڈفرینٹ شیڈ. تو اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں بتاتے ہیں کہ اس دن قیامت کا دن ایسا نظارہ ہوگا کہ آسمان اگر پھٹ جائے گا اور ایسے لگے گا جیسے کہ اس کے رنگ ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، تشقق السماء، پھول کی طرح، کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. آسمان کا تو ایک رنگ ہوتا ہے، آسمان کی تو ایک لیول ہوتا ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ لیول کیسے ہو گیا ہے. اینڈ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے وہ کون سا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. آپ کو لگے گا یہ کیا بادل ہے یا غبار ہے یا کیا چیز ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور وہی یہی جو بالکل لیول پر ہے آسمان، یہ پھٹ کر لٹک کر ڈفرینٹ ہو جائے گی. پھر فرشتے نازل ہوں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے کی فوجیں نازل ہوتی جائیں گی، ایک آسمان کی، دوسرے آسمان کی، تیسرے آسمان کی، جب تک عرش کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے نیچے نازل ہوں گے اور اللہ کا حضور ہوگا. سبحان اللہ، ارض محشر میں. الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن یہ پوری مخلوقات اللہ کے سامنے کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے اپنا حساب کا، اپنا کتاب کا. تو اللہ تعالیٰ یہ پوری دیکھیں، جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائشی، اس کے پہلے جو مخلوقات تھے، ان کے بعد کی قیامت کے دن تک جو مخلوقات ہیں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، نہروں میں، اوشن میں، انسان، جنات، سب کچھ اس زمین پر حاضر ہیں. اینڈ ایک بھی آواز نہیں نکلے گی، نہ سنائی دے گی، کیونکہ انسان اتنے سناٹے میں پڑ جائے گا، مدہوش ہوگا، اینڈ خوف سے اپنا حساب کی تیاری کے لیے اس کو کوئی اس کے ذہن میں بات نہیں ہوگی کہ میرا بھائی کہاں ہے، میری بہن، میرا بیٹا. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں آپ جیسے یہ چھوٹا سا نظارہ، حج کا نظارہ، یو ڈونٹ پے اٹینشن کہ آپ کے ساتھ کون ہے کھڑا، کون دعا مانگ رہا ہے، کون سعی کر رہا ہے. اپنی اپنی لگی ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی ہوتی ہے. اتنا مگن ہوتا ہے کہ یہ عبادت ختم ہو جائے، مجھے پتھر مارنے ہیں، مجھے طواف کرنا ہے، مجھے سعی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کسی کو ہوش نہیں ہوتی حج میں. اور یہ تو چھوٹا نظارہ ہے. اسی طرح سبھی کے سبھی کھڑے ہیں، کوئی آواز نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوال حدیث میں آتا ہے، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس کا بادشاہیت آج کس کی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، الملک یومئذ الحق للرحمن. پوری یہ جہاں ختم جو ہو گیا ہے، پوری یہ مخلوقات جو کھڑی ہیں انتظار میں کہ حساب شروع ہو. جنت کس کی ہے، جہنم اللہ ہمیں بچائے اس کے عذاب سے. یہ فرشتے، یہ عرش، یہ مخلوقات کس کی ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں. الملک یومئذ الحق، کیونکہ حق کا جو باطل معبود ہیں یہ خود حاضر ہوں گے. جو پتھر یا سورج یا درخت، یہ سب جن کو ناحق معبود سمجھا گیا تھا دنیا میں، وہ بھی حاضر ہوں گے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں، الملک یومئذ الحق. حق کے معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حق کی بادشاہیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. دنیا میں ڈفرینٹ کونے کے لوگ ڈفرینٹ جگہ کی بادشاہ ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ کنٹری اینڈ سٹیز کے، لیکن اس دن کوئی بھی بادشاہیت نہیں رہے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے. الحق. الرحمن. الرحمن جو سبحان اللہ، یہ بہت یونیک نیم ہے. And we cannot call anybody. یہ سورۃ مریم میں آپ نے لیا تھا کہ اس یونیک نیم جیسے اللہ، کوئی اپنے آپ کو یہ نام نہیں دے سکتا، نہ الرحمن، نہ یہ صفت. ہم کہتے ہیں یہ بہت رحیم ہے،
یہ بہت کریم ہے، لیکن ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ بہت رحمان ہے، یا اللہ کا نام کسی کو یا کسی پر صفت دے سکتے ہیں یہ. سو وائی اٹ از یوزڈ ہیئر الرحمن، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے کہ واقعی اللہ کا خاص رحمات کے خواہش اینڈ خاص رحمات کے انتظار میں سب مخلوقات کھڑے ہیں. الرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن بہت ہی شدت کا دن ہوگا کافروں پر. آف کورس جنہوں نے دنیا میں مزے کیے اور دنیا میں وہ کسی کی نہ سننا چاہتے تھے، نہ کسی داعی کی، نہ کسی نبی کی، نہ کتاب کی طرف توجہ دینا، نہ کسی کے اچھا بول رہا ہے اس کے سننے، اپنی وہ کرتے تھے، تو آف کورس اس دن کچھ بھی نہیں ان کو نظر آئے گا کون ہماری ہیلپ کر سکے گا یا کون مدد ہماری کرے گا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ کافر جو شدت سے اب دیکھ رہا ہے حق الیقین، عین الیقین، یقین اس کو آ گیا کیونکہ اپنے آنکھوں سے اب سب کچھ دیکھ رہا ہے، اب وہ اپنے ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کیا کہے گا، پچھتاتا ہوا کہے گا کاش کاش میں رسول کے ساتھ چلتا. جیسے رسول بتاتے تھے انبیاء و رسول، انہی کے ساتھ میں چلتا، انہی کے ہدایت پر کام کرتا، عمل کرتا. لیکن اس دن سبحان اللہ کون سا کام آپ کو کام آئے گا؟ اس دن تو کوئی ندامت نہیں کام آئے گی. وہ جہاں ندامت توبہ کا ٹائم تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے نا. پھر وہ اپنے آپ پر بد دعا دے گئے اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہاں بہت اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے ندامت سے، اور کہتا ہے کاش کاش میں رسول کا ساتھ دیتا، کاش میں رسول کے ہدایت جو دے رہے تھے انہی کو سمجھتا، اسی پر میں عمل کرتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش جو مجھے میرے ساتھی دنیا میں مجھے دوسرے راستوں پر لے کر جا رہے تھے، کاش میں ان کے ساتھ نہیں چلتا، کاش میں ان کو دوست نہیں بناتا، کاش میں ان کا پیچھا چھوڑ دیتا. یہاں یہ جو صحبت کا اثر ہے نا، یہ دنیا میں جو آپ اپنے صحیح ساتھی، صحیح دوست کا اختیار کرتے ہیں نا، بہت ضروری ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ وہ آخرت میں اتنا پچھتا رہا ہے کہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیونکہ اچھے دوست آپ کو اچھے چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں اور برے راستوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور اتنا متاثر ہو جاتا ہے انسان اپنے دوستوں سے کہ اس کو برا نہیں لگتا، اتنے وہ عادی ہو جاتا ہے. شاید ایک دن اس کو برا لگتا ہے، دوسرے دن تیسرے دن کہتا ہے چلیں باقی دوستوں کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں. ایک بار ٹرائی کیا نہیں اچھا لگا، دوسری بار تیسری بار، پھر اتنا وہ عادی ہو جاتا ہے کیونکہ سبھی کر رہے ہیں نا، سبھی برے دوست، تو اس کو پھر اپنے یہ بری عادتیں عجیب نہیں لگتی، وہ اتنا معمولی سی بات ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو لیکن اچھے دوست آپ کو ہمیشہ اچھے راستوں کی طرف لے کر جائیں گے. کہیں آپ لیزی بن آ جاتا ہے تو آپ کو کہیں اٹھو چلو یہ کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ہمارا ڈیلی جو قرآن ہے ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکچر جانے کو دل نہیں چاہ رہا، نہیں چلتے ہیں. اگر ہم نے تیاری بھی نہیں کی ہوئی اپنے لیسن کی، لیکن چلیں اس مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں فرشتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے، ایٹ لیسٹ ہماری مغفرت ہو جائے. اگر ہم نے جیسے ایگزام کی تیاری نہیں کی ہوئی، نہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی تیاری کی ہوئی ہے، ایٹ لیسٹ مغفرت اور رحمت کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. جو برے ساتھی ہوتے ہیں
وہ آپ کو قرآن سے دور لے جاتے ہیں، مجالس علم سے دور لے جاتے ہیں، ہر اچھا ذکر سے دور لے جاتے ہیں، اور یہی وہ پچھتا رہا ہے کافر اور کہہ رہا ہے لقد اضلنی، بے شک اس نے مجھے بہت بھٹکا دیا، اور قرآن تو میرے ہاتھ میں تھا، ہدایت تو میرے سامنے تھی، لیکن کیسے مجھے یہ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ پڑھنے کے لیے، نہ ہدایت پانے کے لیے، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، بے شک شیطان تو بری ہو جاتا ہے اس دن، تو وہ خود اپنے آپ پر اتنی بد دعا دے رہا ہے، وہ خود یہاں وہاں بھاگ رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ عذاب کی گھڑی تو آ گئی ہے، وہ کیا ساتھ دے گا؟ جو دنیا میں آپ کو کہتا ہے کر لو کوئی بات نہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں، وہ شیطان یزین لکم اعمالکم، اس دنیا میں وہ اس طرح ساتھ دیتا ہے جب تک اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ عذاب نازل ہونے والا ہے، پھر وہ انی بریء مما تعبدون انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ بری ہو جاتا ہے، جیسے غزوۃ بدر میں، جیسے ہر مقام میں آتا ہے، سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، سورۃ توبہ میں آتا ہے، کیسے وہ ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جبکہ برے کاموں میں آگے آپ کے ہوتا تھا، جب حساب کتاب کا ٹائم آتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو صرف وسپر کرتا تھا، تم نے فالو کیا، میں نے تو تمہیں فورس نہیں کیا تھا، میرے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے سوائے کہ میں تھوڑا سا وسپر کرتا ہوں، تمہیں تھوڑی سی وسوسہ تمہارے دل میں ڈال دیتا ہوں، اور تم ہو کہ شروع ہو جاتے ہو وہی راہ، وہی آئیڈیا لے کر، وہی طریقے اسٹائل لے کر، وگرنہ میں نے تو تمہیں فورس نہیں کیا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان انسان کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وقال الرسول، یہاں دیکھیں رسول کے کیا شکوہ ہے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا فرماتے ہیں، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے سامنے میرے پروردگار، میرا مولا، میرے رب، میں نے تو پورا جو بھی تنزیل ہوا تھا، قرآن وحی ہوا تھا، میں نے پیش کر دیا، لوگوں کو بتا دیا اور لکھ کر چھوڑ، یعنی جب تک میں اس دنیا سے نہیں گیا، جب تک میں نے پورا کمپلیٹ نہیں کر دیا قرآن، لیکن جب میں تھا لوگ اتنا پڑھتے تھے، اتنا اس کو اسٹڈی کرتے تھے، اتنا مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اس پر عمل کرتے تھے، لیکن یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے، میرے قوم نے اس کو چھوڑ دیا، بالکل جیسے کہ انسان ہجرت کرتا ہے نا، کافر ملک چھوڑ کر مسلمان ملک جاتا ہے، جیسے مکے سے مدینے رسول گئے تھے، ہجرت، اس کو ہجرت، برے کام چھوڑ کر اچھے کام کی طرف توجہ، یہ سب ہجرت کہا جاتا ہے، اور لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر دور ہو گئے، اتنے جیسے کہ مہاجر ہوتے ہیں، مہجورا جیسے ویران گھر ہوتے نا، اس کو کہا جاتا ہے یہ ویران گھر ہے، یہ مہجور ہے، مہجور یعنی اس میں کوئی نہیں رہتا، یہ خالی ہے، صدیوں سے کوئی بھی نہیں اس میں مقیم ہے، تو یہ شکایت ہوگی رسول اللہ کی اپنے رب کے سامنے، کتنی شرمندگی کا مقام ہے کہ رسول جنہوں نے اتنی محنت سے ایک ایک لفظ کو بتایا اور لکھایا اور کہا سناؤ تم نے کیا لکھا ہے، پھر دوسرے کو، تیسرے کو، ہر ایک سے سنا، پھر ان کے جو کاتب تھے ان کے ریویژن کے لیے اور بھی لوگ تھے، ایک تو سنایا رسول اللہ کو، رسول اللہ خود نہیں پڑھتے تھے، ریویژن کے لیے دوسرے لوگ تھے۔ I was reading the other day کہ they were more than 70 people کہ ایک آیت یا ایک کلمہ نازل ہو تو جو لکھتے تھے، لکھنے کے بعد سنتے تھے، سننے کے بعد اس کی ریویژن ہوتی تھی کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس دنیا میں ایک کام کرتے ہیں اور اس کی ریویژن کرتے ہیں، ایک بار، دو بار، تین بار، تو تھک جاتا ہے انسان، کتنا تھک جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو، ایک ایک ورڈ کی ریویژن کرتی ہیں، تو what about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کتنی ان پر بھاری ذمہ داری تھی، کیونکہ یہی تو خزانہ چھوڑ کر جانا ہے نا۔ اور یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات جو آپ نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے آج ایگزام دیا، آپ کو کتنی سہولت سے آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ، لیکن آپ کو پتہ ہے بخاری نے اور صحابہ نے کیسے یہ کلیکٹ کیے ہیں حدیث، اور کیسے صحیح کا سلسلہ چلا ہے، اور کیسے آج تک علماء حدیث they work day and night کہ کہیں ایک لفظ اس میں ایکسٹرا نہ ہو جائے نہ کم۔ ایک حدیث ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فقالا، وہی حدیث دوسری ہوتی ہے وہاں لکھا ہوتا ہے قالا، تیسری حدیث سیم حدیث ہوتی ہے لیکن اس کا لفظ میں ایڈ ہے وقالا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہوتی ہے جس میں ثم قالا۔ دیکھیں کتنی ایک ہی حدیث لیکن ایک ورڈ کے لیے کیسے ڈفرینٹ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ کو یہاں سے پتہ چلتا ہے کیسے امانت سے یہ حدیث آپ تک پہنچے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بہت آسانی سے آرام سے بیٹھے ہوئے لوگ آ کر کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ آپ کو اگر یقین نہیں آ رہا حدیث پر تو کس پر آپ کو یقین ہوگا؟ الحمدللہ ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہمیں صحیح اور ضعیف کا عقل ہے، یا الحمدللہ علم اتنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے صحیح، اینڈ آرام سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ حدیث صحیح کون سا ہے، ضعیف کون سا ہے، عجیب کون سا ہے، نادر کون سا ہے، غریب کون سا ہے، اثر کیا ہے، سبحان اللہ، موضوع حدیث کون سا ہے۔ جسٹ کلک گوگل اور آپ کو پورا علم آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے، اینڈ قرآن کی شکایت رسول اللہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میرے قوم نے اس کو مہجور کر دیا، چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ رحم کرے، نعوذ باللہ ان نکون منہم۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو اس شکایت میں شامل ہو جائیں، نہ ہم، نہ ہماری اولاد، نہ ہماری ذریت، یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر نبی، جس نبی کو بھیجا گیا، جو صحیح بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، جیسے انبیاء و مرسلین، ان کو بہت کم لوگ سنتے ہیں، اور باقی جو ہیں یہ یا دشمنی کھڑی کر دیتے ہیں حق کے لوگوں کے سامنے، یا مجرمین سن کر اس کو بدل لیتے ہیں، یا سنا اور انسن کر دیا، یا رسول اللہ سے دشمنی ہو گئی، یا رسول اللہ نے جو بتا رہے ہیں ان سے، جیسے شروع صورت میں کہا اساطیر یا جادوگر یا پتہ نہیں کیا کیا، جو ہمارے شروع صورت میں بتایا گیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں تم نبی ہونا، ہر انبیاء کے ساتھ اسی طرح ہوا، بہت سے ان کے بھی دشمن تھے، عدو من المجرمین، اور جو حق کی بات نہیں سنتا، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے، اور وہ نبی اور دعویٰ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ پوری امت بھی دشمن ہو جائے لیکن آپ حق پر ہیں، آپ کو یقین ہے یہ دعویٰ صحیح ہے، اور یہ دعویٰ حق کی ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، دس از انف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول کو اور ہمیں مخاطب کر رہے ہیں آفٹر رسول، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ہدایت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ سو اٹس انف، اٹ از انف۔ ضروری نہیں کہ میرے محلے والے پورے یقین کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، مجھے پہچان ہے، ناول کیا ہے، پوئٹ کیا ہے، شعر و شاعری کیا ہے، اور قرآن کیا ہے، اور پوری امت میرے دشمن بن جائیں لیکن اللہ کا ساتھ میرے ساتھ ہے، اور
it's enough for me کہ وہی میرے نصیر ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ، بے شک تم نے دعویٰ شروع کی ہے تو بے شک تمہارے بہت سے دشمن ہو جائیں گے. بہت سے جو سب سے کلوز لوگ ہیں فیملی کے، وہ سب سے پہلے تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اینڈ باقی لوگ بھی مجرم کے حد تک، اجرام کے حد تک وہ دشمن ہوں گے کہ کچھ بھی کر پائیں گے تمہیں مارنے کی، تمہیں بے وطن کرنے کے لیے، کچھ بھی نیم دینے کے لیے. لیکن تم فکر نہیں کرو. وَكَفَى بِرَبِّكَ it's enough for you کہ تمہارا رب ہدایت دینے والا ہے، تمہیں صحیح راستہ صراط المستقیم بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ دعویٰ کے راستے کیسے اپنانے ہیں، کیسے ہجرت کرنی ہے، کیسے فوجیں بنانی ہیں، کیسے سیکیور سوسائٹی بنانی ہے، کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، کیسے تربیت دینی ہے. یعنی سب کچھ غنیمت کا مال کیسے بانٹنا ہے، وراثت کا مال کیسے، طلاق کے مسائل، سب کچھ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی تمہیں، اور آگے سے تم بتاؤ گے اور پوری امت اس کو فالو کرے گی اگر وہ صحیح راستے پر چلیں گی. اور اس کی نصرت، اس دین کی نصرت، ڈونٹ بی وری، پریشان نہیں رہو. وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تمہیں بہت پریشانی ہے کہ نہیں سن رہے، اپنے آپ کو پریشانیوں سے ختم نہیں کرو، نہ مار ڈالو، کیونکہ یہ نصرت، تمہاری نصرت، مومنین کی نصرت، قرآن کی نصرت، دعوت کی نصرت، یہ رسپانسبلٹی اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے. It's not up to us. ہم تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن لوگ اس کو سمجھیں یا اپنائیں، یہ ہماری طاقت کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے عقل کو بدلیں یا دل کو بدلیں، سبحان اللہ. لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نصرت اس دین کی، اس نبی کی، اس کتاب کی اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے یہ رسپانسبلٹی. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کام کرنا ہے. And that's it. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے 1000 سال کام کیا، 1000 سال دعوت دیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 10 انگلیاں ہیں نا، 10 سے بھی کم لوگوں نے ایمان لایا. اس کا نتیجہ آپ پر نہیں ہے. تو اٹ از جسٹ انف فار یو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کوئی اچھے کام کے لیے. دس از انف فار یو. الحمدللہ، الحمدللہ. پوری دنیا میں، پورے ریاض میں کتنے لوگ ہیں؟ کتنے ملین لوگ ہیں؟ اور ان ملین میں سے یہ 25 جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا کلام سن رہے ہیں. الحمدللہ، یو آر دا چوزن ون. الحمدللہ. وقال الذین کفروا، آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ سورۃ فرقان میں کافر نے کیا کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. پھر کافروں کا قول، پھر اللہ تعالیٰ کچھ آیتیں بتا کر پھر ان کا جواب دے رہے ہیں. اب کیا بہانہ ان کو سجائے ہے کافروں کو؟ پہلے کہہ رہے تھے یہ جادو ہے، کہہ رہے تھے یہ تو پرانی کتابیں ہیں، پرانے لوگوں سے یہ بنائی گئی ہیں یہ کتاب، جنات نے ان کو ہیلپ کی ہے، اہل کتاب نے ان کی ہیلپ کی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں نیا بہانہ؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. یہ قرآن اگر واقعی یہ صحیح ہے تو پورا کا پورا کیوں نہیں نازل ہوا؟ یعنی جیسے کہ آج کل ہمارے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہیں کرے اس کتاب سے، یہ اسی طرح پورا کیوں نہیں نازل ہوا؟ وائی یہ دھیرے دھیرے کیوں یعنی نازل ہو رہا ہے؟ یہ پورا ایک دم کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ سبحان اللہ. یعنی موقع پر نازل ہوا ہے، رک رک کر نازل ہوا ہے، کچھ اس مہینے، کچھ دوسرے مہینے میں، کچھ رمضان میں، کچھ حج کے موسم میں، کچھ رات کو نازل ہوا ہے، کچھ دن کو. اس طرح یعنی کیوں؟
ڈفرینٹ ٹائمنگ میں. ڈو یو ریمبر کون سی صورت اس طرح نازل ہوئی ہے؟ سورۃ الحج. سورۃ الحج میں ہم نے کہا تھا نا کہ جیسے کہ حج میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، سورۃ حج میں بھی ڈفرینٹ ٹائمنگ میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو یہی لوگ کہہ رہے تھے، کافر لوگ، کہ کیوں ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوا قرآن؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دھیرے دھیرے نازل کیا ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، آگے اسے لوگوں کو بتائیں، لوگ اس کو سمجھ لیں، اس پر عمل کریں، پھر یہ آیتیں بالکل سیٹ ہو جائیں، اچھی طرح یاد ہو جائیں، دل اور دماغ سے اس کا عمل ہو رہا ہے سوسائٹی میں، پھر دوسرا کوئی موقع آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو موقع کیا تھا اس موقع میں؟ طلاق موقع میں. مثال کے طور پر خولہ، جب انہوں نے کہا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، موقع تھا نا کہ جب یہ لیڈی صحابیہ نے آ کر بات کی رسول اللہ سے، یہ موقع تھا جہاں رسول اللہ نے یہ آیتیں نازل ہوئی. اس صحابیہ کے سوال یا اس کی شکایت جو اس نے رسول اللہ سے کی، اس کا جواب 7ویں آسمان سے نازل ہوا. یا جب زید بن ثابت کا یہ موقع ہوا کہ سیدہ زینب سے جب ان کی شادی ہوئی، طلاق کی سچویشن آ گئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمہیں شادی کرنی ہے زید کی بیوی سے. زید منہ بولا بیٹا تھا رسول اللہ کا، تو اب کیسے رسول اللہ شادی کرتے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے؟ بہت تعجب کا بات تھا اور بہت سوسائٹی میں یہ مقبول نہیں تھا. لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ باتیں کریں گے. اسی لیے سورۃ الاحزاب میں انشاءاللہ جب آئے گی آگے آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کی پریشانیاں رسول اللہ نے اٹھائی. اور اللہ نے کہا کیونکہ دس از اگینسٹ واٹس گوئنگ ان دا سوسائٹی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگوں سے ڈر رہے ہو اور تمہیں خدا سے ڈرنا چاہیے. تخشى الناس واللہ حق ان تخشاه، تمہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں. سبحان اللہ. ڈفرینٹ قسم کی آزمائشیں، بس اللہ تعالیٰ ربنا لا تکلفنا ما لا طاقت لنا به. اسی لیے رسول اللہ کا جتنا بھی احترام کریں، جتنی بھی صلوات بھیجیں کم ہے. بہت انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی آزمائشوں میں گزر کر یہ ہمیں گولڈ کی پلیٹ میں دین، شریعت، قرآن، سنت پیش کیا ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے ہم یہ پوری کی پوری کتاب نازل کر دیں ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں، یعنی لیلۃ القدر میں یہ قرآن کا نزول شروع ہوا تھا. لیلۃ القدر میں پورا نازل کرتے ہیں، کیسے، کب سمجھیں گے؟ آج تک علماء اس پر کام کرتے ہیں، آج تک پورا اس کی تفسیر ایز اللہ وانٹس وی ڈونٹ نو. علماء جد و جہد کرتے ہیں لیکن نو بدی گارنٹی کہ دس از وٹ ایگزیکٹلی اٹ مینس اور اٹ مینٹ. سبحان اللہ. انسان کوشش کرتا ہے، عالم جس کے پاس علم ہے کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ایسی کتاب ہے، معجزہ ہے یہ کتاب کہ جب بھی پڑھیں گے اس کو دوسری طرح سمجھیں گے. ایک بار آپ سمجھیں گے کہ یہ میرے سے مخاطب ہو رہی ہے، دوسری بار آپ کو لگے گا کہ جو گھر میں پریشانی تھی اس کا تو یہ ہے سلوشن کتاب میں، یا آپ نیبر کے لیے یا آپ کی بہن کے لیے یا آپ کے دوست کے لیے، یعنی ایچ ٹائم. تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بار یہ کتاب نازل ہو جائے؟ اٹ کینٹ بھی. ہر موقع کے لحاظ سے نازل ہوئی ہے آیتیں، اور بے موقع بھی ہو سکتا ہے آیتیں نازل ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو انہوں نے نازل کی ہیں. كذلك لنثبت به فؤادك. اتنی بڑا ذمہ داری ہے، اتنا بڑا کلام اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر یہ قرآن ہم نازل کرتے پہاڑ پر تو وہ تو ختم ہو جاتا، یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنی بڑا کلام ہے، اور ہم ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ سمپل سی تو بک ہے، یہ چھوٹی سی تو کتاب ہے، اس میں پورے انسانیت کا دستور ہے، تو ایک دن میں کیسے نازل ہوگا، کیسے اپلائی کرے گا انسان؟ کیونکہ جس کو سمجھ نہیں ہے نا، جس کو قدر نہیں ہے اس کتاب کی، ایک ایک پیج کو اگر پڑھا جائے اور سمجھا جائے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا۔ جو ہماری سسٹرز تدبر میں کام کرتی ہے نا، ان سے پوچھو، ان کو دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ اتنا سکون دے، اتنی خوشیاں دے، اتنا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں دے، علم کے دروازے کھول دے، کیونکہ اتنی جد کرتی ہیں، ایک ایک آیت پر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اور آرام سے کوئی آتا ہے کہتے ہیں نہیں ان کو بدل لو، یہ اس طرح میرے خیال میں یہ بہتر ہے، یا اس طرح کر لو۔ Again, it's not because we want to change, we want to deliver the best، اور ایسا طریقہ ہو جو لوگوں کے دل کو لگے، عقل کو مخاطب ہو، دل میں اتر جائے۔ and ماشاءاللہ ان کے صبر کا دیکھو، 20 بار بھی کہو کہ اس کو بدل لو، سمعا وطاعا، سبحان اللہ، کوئی نہیں کہتا کہ کیوں مجھے دوبارہ کہا جا رہا ہے۔ ہمیشہ میں دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں برکت ڈالے، ان کے ہاتھ جہنم کے آگ سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے یہ کام آگے آگے قیامت کے دن ہو، اور یہ ان کا ساتھی ہو، اور یہ کام گواہی ہو کہ ان لوگوں نے کتنا کام کیا، کیسے راتیں دن ٹائم ان چیزوں میں لگایا۔ اس ناٹ اونلی جو تدبر کرتے ہیں، سبھی جو ٹائپنگ کرتے ہیں، جو ترجمہ کرتے ہیں، جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں، جو پرنٹ آؤٹ کرتے ہیں، جو آرگنائز کرتے ہیں کلاس کو، جو جو بھی اچھا کام میں لگا ہوا ہے، ان بارک اللہ فیکم، یہ سب آپ لوگ نہیں کرتے تو نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ہاتھ اکیلا نہیں کر سکتا، یہ سبھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سابقوا، سارعوا، جیسے سورۃ آل عمران میں آیا ہے، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، آگے آگے بڑھو کہ کون سا اچھا کام ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اداد ہے ان کی ماشاءاللہ، all my respect، کہ جو آگے آگے بڑھ کر کہتا ہے میں کروں گا، یہ مجھے دے دو، I can do it، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ یہی ہے کہ اگر قرآن اس طرح نازل ہو جاتا ہے ایک ہی دفعہ، یہ نہ تو لوگ سمجھ پاتے، نہ تو یاد کرنا ان کے لیے ایزی ہوتا، نہ تو ان کے لیے اس پر عمل کرنا ایزی ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے نا کہ مال کو اس طرح وراثت میں دیا جاتا ہے، خرید انتول کا اس طرح ہوتا ہے، کپڑا ناپنا اس طرح ہوتا ہے۔ یہ پوری حدیث جو آپ نے پڑھی ہے، یہ پورا قرآن دیکھیں کتنی اس میں احکام ہے، یعنی ایک ایک حکم جو قرآن میں ہے، اس میں ایک حکم کا، یعنی ایک آیت کا مثال کے طور پر کتنی کتابیں بنی ہیں اور کتنی اسٹڈیز ہوئی ہیں اس پر۔ تو یہ کیسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ایک دم کیوں نہیں نازل ہوئی۔ اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی یہ کہیں گے نا، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، جو بھی یہ بہانے کرتے ہیں نا، کرنے دو، جو بھی کہتے ہیں ہم آگے سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ قرآن کیوں وقفے وقفے پر نازل ہوا، یہ کیوں اس طرح اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوئے، فرشتے کیوں نہیں، اس رسول کے پاس باغ کیوں نہیں، اس کے پاس کنز کیوں نہیں، زیورات جواہر کیوں نہیں، یہ بازاروں میں کیوں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہنے دو، ہم آگے سے بہترین جواب دیتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، وہ احسن تفسیرا، بہترین جواب دیتے ہیں۔ آف کورس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا قیامت کے دن چہروں کے پل جہنم کی طرف کھینچا جائے گا ان کو۔
یہ جو بہانے بناتے ہیں، جو یقین نہیں کرتے، ان کا تصور کریں کیسے دنیا میں یہ چہرہ جرت کرتے تھے کہ سامنے رسول اللہ کے اس طرح بات کرنے. یہی چہرہ زمین پر گھسیٹا جائے گا جو اتنا یعنی رسول اللہ کے احترام بھی نہیں کیا، نہ ان نظریں نیچے کی اور آگے سے اتنی بڑی بڑی باتیں ان کے سامنے. یہی چہرہ زمین پر رگڑ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے فرشتے جہنم کے. اولئک شر مکانا واضل سبیلا. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بدترین مخلوق ہے، کیونکہ یہ جگہ جہاں جو ان کے لیے مقرر ہے جہنم، یہ اس سے بری جگہ کیا ہوگی. واضل سبیلا، اور یہ بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح راہ سے دور ہٹ گئے ہیں. واضل سبیلا. آپ کو ہم نے دھیرے دھیرے یہ کتاب نازل کی کیونکہ یہی رہے گی قیامت کے دن. پوری مخلوقات کے لیے، پوری بشر کے لیے یہ کتاب رہے گی. اس سے پہلے ہم نے کتابیں نازل کی. اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ ہارون علیہ السلام تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. جیسے اللہ تعالیٰ اچھی صحبت کا بتا رہے ہیں نا، یہاں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کے ساتھ ہم نے وزیر، ساتھی، شریک، نبوت میں شریک دیا، مددگار، مضبوط ساتھ دیا. کیونکہ سبحان اللہ تم نے ساتھ ہی مانگا تھا نا. تم نے کہا جب دعوت کا کہا تمہیں کہ جاؤ اذهب الى فرعون قال اخی ہارون هو افصح منی لسانا فاجعله معي رد ان يصدقني. کہ اللہ تعالیٰ وہ زیادہ بیان کر سکتا ہے، اس میں اس کی زبان میں کوئی فیکٹ نہیں ہے، وہ کلیئرلی بات کر سکتا ہے، تو اس کو میرے ساتھ بھیج دو. اللہ تعالیٰ کافی صورتوں میں آیا ہے، نمل میں آیا ہے، شعراء میں آیا ہے، قصص میں آیا ہے، طٰہٰ میں آیا ہے. ڈفرینٹ موقع پر بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ نے ریکویسٹ کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے میرا بھائی میرے ساتھ شریک ہو جائے اس کام میں تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ میں کلیئرلی بات نہیں کر سکتا. اسی لیے ان کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ہارون اخی. سبحان اللہ، یہ دعا موسیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں دھیرے دھیرے کیوں نہیں نازل کی، پورا کیوں نہیں نازل کی، اور تم پر اتنے نیمز لگا رہے ہیں، تو دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اینڈ ہارون ان کے ساتھ تھے، لیکن کتنا عمل کیا ان لوگوں نے اس پر. جو یہ پوچھ رہے ہیں یہ کفار قریش یا مکہ کے کافر، مکہ کا کیا آج کل کے کافر بھی شاید کہتے ہوں گے. اور جب بھیجے گئے موسیٰ اینڈ ہارون ود دا کتاب، لوگوں نے کیا کیا؟ کذبو، جھٹلا دیا. کذبو بھی آیاتنا، ان پر تو پوری کتاب نازل ہوئی تھی، الواح، جیسے سورۃ الاعراف میں ہم نے لیا تھا وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَنُورٌ. آ کر کتنے لیٹیوں ہماری امی نے ہمیں قرآن اس پر پڑھایا تھا. سبحان اللہ، قاعدہ نورانی ہے. میری ماں نے اس پر I was 3 years old when she started with me. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، اور سبھی کے سب ماؤں کی جو زندہ ہیں جو فوت ہو گئی ہیں سبھی کی مغفرت کریں. بہت انہوں نے تربیت جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ بہت محنت کی. اللہ تعالیٰ سبھی کی مغفرت کریں، اللہم آمین. موسیٰ کو اس طرح کی پوری شریعت ان کو الواح پر، الواح یہی سلیٹیوں کی طرح، اس پر ان کو دیا گیا پوری کتاب. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر گئے تھے یہ کتاب لیتی ہے یا الواح لینے کے لیے، پوری کتاب جب لے کر آئے اور دیکھا یہاں تو بچھڑے کی عبادت ہو رہی ہے، اور غصے میں انہوں نے پھینک دیا. پھینکا تو ٹوٹ گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ توراہ وی ڈونٹ نو، توراہ میں کتنی صحیح ہے کتنے صحیح نہیں. کچھ لوگوں نے، ان کے علماء نے بدل دیا ہے، کچھ لوگوں نے آ کر کچھ وہ سلیٹیاں کیونکہ ٹوٹ گئی تھی. We don't know. So this is about موسیٰ علیہ السلام. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو پوری شریعت نازل ایک ہی بار نازل ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو جھٹلا دیا. تو اللہ کا انتقام کیا ہوا ان قوم کے ساتھ؟
فدمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بالکل ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے قوم، کتنا نوح علیہ السلام نے کوشش کی، کتنی، وقوم نوح لما کذبوا الرسل، کتنے، دیر از سم تھنگ کیونکہ آج کل ہمارا ذرا یہ آیتیں چل رہی ہیں، یہی فرقان، نمل، شعراء، ہماری ریویژن چل رہی ہے، تو I was reading تو بیچ میں مجھے یہ آیت نظر آئی، وقوم نوح لما کذبوا الرسل۔ I have to make research about this، کہ کیونکہ یہاں بتائے گئے قوم نوح کے جیسے لگ رہا ہے کہ بہت سے رسول آئے تھے، ایک رسول نہیں، یعنی with نوح اور before نوح، after نوح، I don't know، I have to look، اور آپ کو میں بتاؤں گی، لیکن میں تھوڑی سی ریسرچ کر لوں۔ یہاں بتایا گیا کہ قوم نوح نے بھی جھٹلایا رسول کو، اللہ تعالیٰ نے کیا انتقام لیا، پورے کو پوروں کو غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دی، وجعلناہم للناس آیہ، ایک نشانی، اور ہر ظالم کے لیے ہم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر ظالم کے لیے پینفل عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ جو بھی ظالم رسول کی بات نہیں سنتا، اللہ کے کتاب پر عمل نہیں کرتا، مجرم ہے، ظالم ہے، اور سب سے بڑا اور اجرام اپنے ہی پر کرتا ہے انسان۔ یہ دو قوموں کو بتایا کہ تم یہ کافر جو باتیں طرح کے بہانے بنا رہے نا، ان کو کہہ دو کہ ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجا اور اس کے ساتھ ہارون، اور ان کے ساتھ کتاب تھی، نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ یہ بڑا معجزہ کہ انہوں نے کشتی صحرا میں بنائی جہاں پانی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور عقل کی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثيرا، عاد، قوم عاد کا کہانی کا پتہ ہے آپ کو، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، سورة الفجر میں آتا ہے کہ ان کے اتنے عجیب بڑے بڑے گھر تھے، لم يخلق مثلها في البلاد، شاید ہم یہ خلیفہ ٹاور دیکھتے ہیں، we think this is the highest، جو بھی ٹاور دیکھتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کبھی ہوا ہی نہیں، نہ ہوگا کہ ان کے اتنے بڑے گھر اور محل ہوتے تھے۔ and قوم ثمود، قوم ثمود پہاڑوں کو تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے۔ واصحاب الرس یہ ان کا ڈفرینٹ میننگ ہے، یعنی لیکن یہ بھی قوم ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کنویں کے لوگ ہوں، الرس یعنی کنویں والے یعنی جہاں سے پانی آتا ہے وہاں کی قوم، یہ قوم تھی کوئی، یا دوسری تفسیر میں آتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے یہ اصحاب البروج کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی سورۃ البروج میں جب پڑھتے ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، یہ اصحاب الاخدود کی بات ہو سکتی ہے، یعنی ڈفرینٹ اقوام کا بتایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہ دیکھو ان سب کو رسالت ہم نے دی اور کہا تبلیغ کرو، رسالت پہنچاؤ، کسی کے پاس بک تھی، کسی کے پاس معجزہ تھا، اینڈ اس کے بعد بہت سے عرصے کے بعد اور بہت ہی صدیوں کے بعد ہم بھیجتے رہے لیکن جھٹلاتے رہے اور ہم انتقام لیتے رہے، جب تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت ہی فاصلے، بہت صدیوں کے بعد آپ کی رسالت نازل ہوئی یا آپ کو بھیجا گیا۔ اور ہم یہ سب مثالیں دیتے ہیں، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر قوم کو ہم نے بتایا کہ دیکھو پچھلی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اس سے پچھلی قوم کے ساتھ کیا ہوا، تو تم نے فائدہ اٹھایا، تم نے سے عبرت حاصل کی۔ ہر قوم نے آ کر، جیسے شعراء میں آتا ہے كذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، شعراء میں آتا ہے، اعراف میں آتا ہے، انبیاء، سورۃ انبیاء میں آتا ہے کہ ہر نبی نے کہا دیکھو عبرت حاصل کرو، تمہارے پہلے قوم کے ساتھ کیا ہوا، جیسے قوم عاد، ہود نے کہا تمہیں پتہ ہے نا قصت نوح کا، تمہیں اس سے عبرت حاصل کرو، اس قوم سے عبرت حاصل کرو۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام نے کہا
تم لوگوں کو تو پتہ ہے نا اباؤٹ قوم ثمود، تو تمہیں خوف کیوں نہیں آ رہا رب سے؟ ان رب کے انتقام سے کیوں نہیں خوف آ رہا؟ عبرت حاصل کرو۔ لیکن انسان کو تکبر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں اتنے بڑے پہاڑوں میں منزل بنایا ہوا ہے، گھر بنایا ہوا ہے، مجھے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبھی کو ہم نے ہلاک کر دیا اور تباہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کفار قریش، تم تجارت ہے تمہاری، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور تم تو تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے تھے اور یمن کی طرف، تم نے دیکھا شام کی طرف وہاں راستے میں پڑتا ہے قوم لوط، عبرت حاصل کی تم نے؟ اینڈ یمن کی طرف جاتے تھے، ٹھیک ہے یمن کا قصہ یہاں نہیں ذکر کیا گیا، لیکن پوری سورت ہے سبا، سورت سبا، انشاءاللہ زندگی رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو برکت کی زندگی دے، اینڈ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے عمروں میں، صحت میں، اور جگہ میں کہ ہم سورہ سبا تک پہنچے، وہاں کا بھی قصہ سنیں اور آپ کو اگین یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ قصہ سبا۔ یہ کافر کا قافلہ شام اور یمن کی طرف جاتا آتا تھا، یہی مین روڈ تھا ان کا تجارت کا۔ تو تم نے لوط علیہ السلام کے قوم کا عبرت نہیں لی، نہ تم نے قوم سبا کو دیکھا ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ اور کیسے ان کا حال ہوا ہے، تو کیسے تمہیں سمجھ آئے گی؟ تمہیں پوری کتاب چاہیے، پوری کتاب پر عمل کرنا ہے، اور تم یقین پہلے کرو اپنے نبی پر یقین کرو، اور جو وحی ہو رہا ہے اسی پر عمل کرو، اسی کو اپنا لو۔ تمہیں پوری کتاب چاہیے، ان کو پوری کتابیں دی تھی، ان کو اتنے بڑے بڑے معجزے دیے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، بے شک ان کے اصل بات کیا ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ انشاءاللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔